حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں پھولاں دا تو عطر بنا، پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا ہے کنے مکائی ہے؟ دسو اٹھ کے کنے مکائی ہے؟ دسو جی کنے مکائی؟ ودان ڈے ہیں بھائی، مکان والی کہانی کوئی نہیں، ودان ڈے دے دن مکان والی کہانی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پتر یاد رکھیو، جن مکاؤ گے انہیں کرم گے، جنی وداؤ گے انہیں دور ہو گے، جنی مکاؤ گے انہیں کرم گے، جنی وداؤ گے ادھر جی انہیں دور ہوتے جاؤ گے۔ اور پتر میں آپ سب سے کہوں گا بچ کے رہنا اس سے، کیونکہ کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، کیا کام تھا؟ اس سے بچ کے رہنا پتر، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اس سے اس لیے ہمارے جو بزرگ تھے حضرت اس کو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے، اس کو پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ نے تو چلو ہار ڈالے ہیں نا، تو چلو اسی بھی پوا لینے چپ کر کے۔ حضرت حارث محاسبی کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے ہار ڈالے، آپ نے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کی حضور ہم نے ہار ڈالے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بھائی تم نے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے ڈال دیے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب روزے قیامت میری اصلیت تمہیں پتہ چلے گی پھر کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار آپ کہیں تشریف لے گئے، آپ نے گزر کے جانا تھا جیسے ہم بھی آئے، اور راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے مخالفین میں سے تھا، ان کو پتہ چل گیا حضرت نے لنگنا ہے، تو انہوں نے کی کیتا سارے پنڈ جو سوا کٹھی کر لیں کہ جب حضرت گزریں گے نا تو حضرت پہ سوا پھینکنی ہے۔ اب جب گزرے نا تو انہوں نے اوپر سے حضرت پہ سوا پھینکی، آپ کی پگ چہرہ داڑھی کپڑے سارے کالے ہو گئے۔ آپ اوپر دیکھ کے مسکرائے، لیکن مریدوں سے نہیں رہا گیا، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ آپ نے پوری مریدوں کو کہا بھائی کیوں لڑن ڈے؟ سوا میرے ٹھیک ہے تاڑے تھے؟ انہوں نے کہا حضور آپ تھے۔ تو آپ نے فرمایا جی میں نہیں لڑن ڈے تو تسی کیوں لڑن ڈے؟ اور کرتے ہیں حضور ہم بھی تو اسی لیے لڑ رہے ہیں نا کہ آپ پہ کیوں پھینکی ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سلیمان سنانا ہی سان ایک دن تو بھی تو کر کے وکھانا، کر کے نہیں وکھایا جاتا۔ اج دوپہری مینوں ایک جگہ غصہ آ گیا، مینوں اجے تک تکلیف ہون ڈی مزہ تے تا ہے نا کہ دن سلیمان بھی کر کے وہائے، سلیمان بھی سنا نہیں دے کر کے اج تک سلیمان نے بھی وہایا۔ عرض کی حضور آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ فرمایا نہیں۔ کیوں حضور؟ سوا سٹی تڑے منہ کالا ہو گیا، داڑھی کالی ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، پگ خراب ہو گئی، تانوں غصہ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا مینوں تاں نہیں آیا، شکر ہے سوا جی کام ہو گیا، باقی جویں میرے کام نے میں تے اگ دے لائق ہاں۔ بچ کے رہیے بیٹا، اے کلو بچ کے رہیے، اے کلو بچ کے رہیے، اے کلو بچ کے رہیے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ اور یاد رکھیو پتر، جنوں لبیا جے لبیا انہوں مٹ کے ہی جائے، لبیا انہوں لیف کے ہی جائے۔ امام اہل سنت نے شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ حضور کی بارگاہ میں آتے رہتے، کیا نہیں تھے جی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں۔ وارث کیا کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ارے اینج کام بڑھتا جی، ایتھے آنا پہنتا میاں جی۔ کیا پھر عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ایتھے آنا پہنتا پھر گل بنتی ہے، جی میں تھی میں بنا ڈے انج نہیں بنتی ہے جی، انج نہیں بنتی ہے۔ حضور آپ سے آپ کے قریب ہیں، پاک پتہ شریف بابا فرید آپ فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیش، گناہی بھریا میں پھران لوگ کہن درویش۔ کمال ہویا نا۔ یا آگے جاؤ تو حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، کہ تو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اقبال کہتا ہے اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری ہے جی۔
نقیب بولیں گے, خطیب بولیں گے, نعت خواں بولیں گے, ساری رات کی محفل ہوگی. ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت آپ اللہ کے گھر کا وہ حال کریں گے, الامان والحفیظ. خدا کا واسطہ نکلو ان باتوں سے باہر. جس چاول کے دانے پہ تیرا نام لکھا ہے سارا پاکستان بھی چھیننے آ جائے تجھ سے چھین نہیں سکتا ہے. اور پتر جڑے چولاں دے شاپر تے تیرا نام نہیں لکھیا ساری دنیا تجھے کھلانے آ جائے, کھلا نہیں سکتی. کاشف صاحب میں ڈڈیال گیا تھا, یہ میرپور کے آگے علاقہ ہے ادھر, ڈڈیال گیا تھا. وہاں انہوں نے نا ہمیں رات کے کھانے میں مچھلی کھلائی ہے ادھر. ظاہر ہے جی دریا کی مچھلی اور فارم کی مچھلی فرق ہوتا ہے جی دونوں. میں نے تھوڑی سی نا تعریف کی آل خانہ کی, میں نے کہا جی ماشاءاللہ بڑی لذیذ مچھلی. انہوں نے کہا جی ہم نے اسپیشل آپ کے لیے نا منگلا ڈیم سے منگوائی ہے. وہ 2-3 دن بعد نا حضرت جی وہ کو بندہ سیال کو انہوں نے مچھلی بھیج بھی دی ہے. تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا, میں نے کہا بھائی فلاں دن میں گھر ہوں, اس دن تو بنانا, میں ساتھ کچھ دوستوں کو بھی بلا لوں ہیں. لو جی وہ دن میں سیال کوٹی تھا, ہمارے ادھر ایک علاقہ بڑے آنا, وہاں فوت کی ہوگی, مجھے جنازہ پڑھانے جانا پڑ گیا. میں نے جنازہ پڑھایا, ایک دوست نے پکڑا, جیسے میں نے کہا جنہوں ساڑھے دے پیار آئے روٹی تے چاہ دا ہی آندا ہے, داڑھی دا نماز دا پاک دا کسی نہیں آندا ہے. اسے مجھے ہاتھ پکڑا اور گھر لے گیا. نہ کرتے چاہ کے ساتھ اس نے کچھ لوازمات بھی رکھ لی. میں نے حضرت ایک پیٹی کھایا بس. گھر آنے تک میری طبیعت اتنی بگڑی کہ میں اسپتال گیا. رات 11-12 بجے تک وہاں رات ڈرپیں لگی. جب آنے لگا نا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا حضرت جی بڑی شدید انفیکشن ہو گئی ہے, آپ نے 3 دن تک جو ہے نا مرچ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. میری دکار آیا نا, میری مچھی میرے لیے پکی مچھی نہیں کھان دیتی ہے. ہاں نہیں کھان دیتی. تو جس دانے تے تیرا نام لکھے ہے نا روک کوئی نہیں سکتا. تے لکھیا کوئی نہیں, پاویں تیرے کار پکیا ہوئے تو کھا کوئی نہیں سکتا ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا, فرماتے اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا. اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہیں لبدا, دیگی روے ترکدا. 36 دیگاں پکان والا دیگی ہے جی, جنج ود دا گئی روٹی کٹ گئی, انہوں ایک چولاں دا دانا نہیں لبا, اللہ 36 انہیں ہی پکائیاں نے. خدا دا واسطہ بدلو کوئی تھوڑا جہا اپنے آپ, کوئی تھوڑا جہا اپنے آپ نو خدا دے کر دی بے ادبی کر کے جڑے چول لبنوں دے نا بھکھا مر جانا بہتر ہے. وہ چلے ہو, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں صرف دنیا کی بات کرو تو کئی سالوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تم نے صرف ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے اس گھر کا وہ حال کرنا ہے نا. خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو ہوش کرو, تھوڑی ہوش کرو, نکلو یار, گھر جا کے کھا لیو, کوئی ایسی آفت نہیں آ پڑی. لیکن پتر بدلو اپنے آپ کو. ان محفلوں کا کیا فائدہ اگر ہم بدل ہی نہیں رہے تھے, اگر ہمیں تبدیلی نہیں آ رہی, ہمیں چینج نہیں آ رہا, ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں. ہم جاتے ہیں نا جی بچے یہ ٹائم لیتے ہیں, جی 18 سال ہو گئے جی سانو محفل کرانے, شکل ویکھی دا جی, نہ منہ تے داڑھی نہ متھے تے سجدے دا نشان. وہ کیا ملا تجھے 18 سال کی محفلوں سے, کیا لیا تم نے 18 سال کی محفلوں سے؟ حضور کی محفل تو 18 سال ہو گیا کراتے, تو بدلا نہیں ابھی تک. میری نہیں سمجھ میں یہ بات آ رہی. اس لیے تو اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ 18 سال کی محفلیں آگے جا کے تیرے کیا کام آئیں گی جو جان ہی تجھے بدل سکی. تو ابھی تک نمازی نہیں ہوا, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی. بدلو پتر اپنے آپ, خدا کا واسطہ بدلو اپنے آپ. غور کرو کہاں خرابی ہے. دیکھو میرے محبوب کتنے لجپال ہیں, تو 18 سال کی محفل کی بات کرتا ہے. یہ لاہور میں بزرگ ہوئے ہیں, حضرت گیلانی سلسلے سے جو نا تعلق, انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے جی, سید نادر حسین شاہ گیلانی. میں جب لاہور گیا ان کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے کتاب گفٹ دی ان کی, میں نے بس وہ حضرت وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے جو پڑھی گئی, اس کے بعد وہ کتاب مجھ سے کھو گئی حضرت جی. اس میں بالکل ابتدا میں حضرت لکھتے ہیں, یہ سنو پتر, 18 سال 15 سال 14 سال 10 سال سن ذرا, وہ کتنے لجپال ہیں, وہ کتنے کریم ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں ہمارے جو محلے کا نائی تھا نا بابا جی, کہتے وہ ہر وقت اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نا کرسی پہ روتے رہتے تھے, حجامت وغیرہ نہیں بناتے تھے کسی کی. کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب کہتے ہیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب بھی میں نے گزرنا اس کو روتے ہی دیکھنا. کہتے ہیں ایک دن مجھ سے بھی نہیں رہا گیا, میں آ گیا, میں نے آ کے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟
कहते हैं वो कहने लगे शाह जी बड़ी फ़र्ज तो नहीं था लेकिन बड़ा शौक़ था हज करने का, बड़ी भूखे काटी पैसे इकट्ठे किए, हज पे गए, हज कर लिया, फिर मदीना हाज़री थी। कहते मैं हुजूर की सुनहरी जालियों के सामने खड़ा दरूद व सलाम पढ़ रहा था, बस कुछ ऐसी बेखुदी सी तारी हुई कि मेरा दिल किया कि मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों छू लूँ, हाथ लगा लूँ। कहते हैं अल्लाह सामने मैंने देखा शुरता इतना लंबा डंडा लेके खड़ा था। कहते बस नहीं काबू रहा, मैंने हुजूर की सुनहरी जालियों को हाथ लगा लिया। कहते बस हाथ लगाना था, वो शुरता गैज़ व गज़ब की आग में जल गया। उसने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं रखा और मेरे हाथ पे इतनी ज़ोर से डंडा मारा कि मैं उस डंडे की ज़रब की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका। सर चकराया, दिल घबराया, मैं ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गया। कहते हैं जैसे ये दो आंखें बंद हुई ना, अंदर की खुल गई, तो क्या देखता हूँ मेरा जो सर है वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की गोद में है और मेरा हाथ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जिस पे डंडा मारा है ना, वो हाथ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है। उस जगह उसने डंडा मारा है ना, हुजूर उस पे अपना दस्ते रहमत फेर के साथ फरमा रहे हैं बाबा जी दिल छोटा ना करो, महबूब तक आन ली फिर डंडे ते खाने पैंदे ने हैं। भाई वो तो किसी का एक डंडा नहीं रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी ने खाया उनके लिए। तेन 18 साल महफिल कराते हो गए, तू क्यों नहीं बदले? जरा गौर करनी, जरा देख खुद को, वो तो किसी का डंडा नहीं रखते इधर। तुझे 18 साल हो गए उनके नाम की महफिल सजाते, तू क्यों नहीं बदला है? देख जरा गौर कर, चेक कर जरा अपने आप को, कहाँ खराबी आ रही है। बदलो पुत्र अपने आप को, बदलो बदलो मेरा पुत्र। अब ज़रूरत है पाकिस्तान को कि अब बदला जाए। हालात बड़े ख़राब हैं पुत्र, आपके दरियाओं में पानी नहीं है, आपका रावी खुश्क है, आपका सतलुज खुश्क है, आपका चनाब खुश्क है, आपका जेलम खुश्क है, आपका सिंध खुश्क हो रहा है। खुदा का वास्ता जे किदू ना मस्तियां चू बाहर आना, किदू होश वाली गल करनी है। आपके दरियाओं में कोई पानी नहीं है। कब आपने होश में आना, कब आपने इस ख्वाब गफलत से बेदार होना है। ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या हो रहा है? आज नया कानून पास किया गया, 18 साल से हजरत पहले कोई जो है ना वो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या होने जा रहा है? लेकिन की तुसी पुत्र एक महफिल बुलानी है, एक मेरे आरदा को खतीब बुलाना है, दो तुसी नाथां बुलाने ने, सारी रात तुसी इंजन करना है। हो गए, कोई मौकफ नहीं, कोई नज़रिया नहीं, कोई फिक्र नहीं, महफिल में बैठ के कोई बात नहीं करनी। हमने पीछे क्या किया, हमने आगे क्या करना है, हम पीछे क्या गलत करके आए हैं, आगे हमने सही क्या करना है। ओ पुत्र खुदा दा वास्ता जी होश चाहो मेरे बच्चों, होश चाहो। ओ भाई 50 लाख कुर्बानियां दी गई फिर पाकिस्तान बना था। और पुत्र 90,000 बेटियों की इज्जतें लूटी थी फिर पाकिस्तान बना था। कितने कितने घर उजड़े थे फिर पाकिस्तान बना था। तुम्हें आज 1992 में, 1993 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में पैदा होकर तुम्हें क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुम्हें तो मौज मस्ती करने के लिए एक और दिन मिल गया। तुमने मुंह पे झंडे बनाए, तुमने झंडियां लगाई, तुमने मोटरसाइकिल के सिलेंसर निकाले, सारा दिन तुम सड़कों पे दंदनाते फिरते रहे। तुम्हें क्या पता 14 अगस्त क्या है? मुझे ये बुजुर्ग नजर आ रहे हैं पीछे, कभी इनके पास बैठना, इनसे पूछना, ये तुम्हें बताएंगे पाकिस्तान क्या है, ये तुम्हें बताएंगे पाकिस्तान किस तरह बना। मेरा यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है, मेरे वाले साहब आंसू बहाया करते थे, हम मुहाजिर हैं। माशाल्लाह ज़ुहैब भाई जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। लो जी ज़ुहैब साहब भी आ गए माशाल्लाह हैं। अब मेरे वाले साहब आंसू बहाया करते, मुहाजिर थे हजरत, वो कश्मीर से आए थे। मेरे वाले साहब क्या करते थे, फरमाते मैंने कितना वक्त इस तरह गुजारा कि पहनने के लिए शलवार नहीं होती थी हजरत। अम्मी कमीज इतनी लंबी सुला के दिया करती थी जो शलवार का भी काम करती थी। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान क्या है? हमारे खानदान में तकरीबन, हमारी दूर की एक रिश्तेदार थी, 92 साल की उम्र में अम्मा जी का विशाल हुआ। जितनी देर तक अम्मा जी जिंदा रही, रात को उन्होंने किसी को अपने घर का दरवाजा नहीं बंद करने दिया। अगर किसी ने बंद कर देना रात को, वह फिर खोल दिया करती थी। उनको कहना अम्मा जी अब हालात नहीं ठीक रहे, दरवाजा बंद करना जरूरी है। वो असल में ये था कि जब वो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ रही थी ना, रास्ते में उनके हाथ से उनका बेटा सिखों ने छीन लिया था। तो जब उनको कहना ना कि नहीं दरवाजा बंद रखा करो, तो वो आगे से रोक के कहती थी नहीं, मैं दरवाजा सिर्फ तां खोलनी है मेरा पुत्र ही ना कितने आ जाए तो दरवाजा वेख के वापस न टुर जाए। तुम्हें क्या पता यार पाकिस्तान क्या है? होश करो यार थोड़ा सा।
وہ 50 لاکھ جو قربان ہوئے, وہ جو 90,000 جن کی عزتیں لٹ گئی, ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی اپنی قبروں میں پاکستان کے حالات دیکھ کے. حضرت اس لیے پتر اٹھو, کوئی کام کریے. بڑیاں گلاں ہو گئیاں, بڑیاں موج مستیاں کر لیاں, ان کام کریے, ان کوئی کام کریے, کوئی نظریہ, کوئی کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کیا ہے زندگی کا مقصد؟ کبھی کوئی بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل بنایا کیا کرنا ہے؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بچے پیدا کر لینا, تو پتر بچے تو پھر خرگوش نہیں گھر ہر مہینے ہوں. بچے تو کتی کے گھر ہر سال 12-13 ہو رہے ہیں, گھوڑے کے گھر بھی ہو رہا ہے, سنڈے کے گھر بھی بچہ ہو رہا ہے, ہاتھی کے گھر بھی ہو رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ یا آپ کھانے کو کمال سمجھتے ہیں؟ بھینس آپ سے زیادہ کھا رہی ہے. وہ پتر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میاں. ویخ پتر کدے بہ کے سوچو کلیاں کی کرنا ہے. اور میرے بزرگوں نے پھر یہاں کمال لکھا ہے, فرماتے ہیں جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیرے غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, یہ سارا کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میں جی پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, میں یہاں بھی کہوں گا, میری عمر 38 سال ہو گئی ہے. اس اگست میں 37 پورے ہو گئے, 38واں شروع ہو گئے. یہاں 40 والے بھی ہیں, 42 والے بھی ہیں, 43 والے بھی ہیں, 44 والے بھی ہیں, 50 والے بھی ہیں, 55 والے بھی ہیں, 60 والے. میں سب کو کہتا ہوں آؤ یار, میں بھی اینی دوروں آیا, تسی بھی بیٹھے ہو, آؤ حضرت صاحب لائیے ہیں سارے اپنا اپنا. میں چلو اپنی عمر کا نام کر لیتا ہوں. وہی سلیمان ایک گل کا جواب تے دے, 38 سال ہو گئے تجھے, کبھی تجھے یہ دل میں خیال بھی آیا اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پتر ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کی, کہ دن کو ویلے ٹائم بہ کے اپنے آپ میں دیکھو. مدن ایک بندہ کہنے لگا جی مچھاں ذرا وڈیاں نے. میں ٹھیک ہے بھائی وڈیاں نے, دعا کر اللہ معافی دے دے, لیکن ایک گل مینوں تو دس, تینوں مچھاں ہی لبیاں نے داڑھ پاگل, تینوں مچھاں ہی لبیاں نے داڑھی نہیں لبی ہے, تینوں مچھاں ہی لبیاں نے جڑا سینے 'ਚ قرآن ہے وہ نہیں لبا ہے, تینوں مچھاں ہی لبیاں نے جڑا حضور نبی علیہ السلام نے کرم کیتا اپنے ممبر تے مینوں بندھنوں بھی نہیں لبا ہے. ہمیں عادت پڑ گئی ہے عیب تلاش کرنا. اسی اینک ہی وہ لا بیٹھے ہیں جہاں صرف عیب نظر آنا. خدا دا واسطہ جی اپنی اینکاں بدلو جا, وہ اینک لاؤ جہاں خوبیاں نظر آنا, تمہیں سارے چنگے لگن گے. نہیں تو کوئی چنگا نہیں جی رہنا اتنے ادھر جی. میں تمہیں کہن ڈیا تھا میرے ادھر جی بزرگ میرے ساتھ لکھا ہوا ہے خادمی, میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ, اپنے وقت کے کامل اللہ کے ولی تھے, ولی بھی تھے حکیم بھی تھے. آپ کا ایک مرید تھا تو اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی عیب دیکھنا والی. آپ نے کہا لے بھائی یہ کہڑے پاسے پہ گیا, تھے بڑے رقیق القلب نرم بڑے تھے. کہا مرید دی صلاح کرنی کیویں کری. وہ مرید تھا برادری کا گجر, وہ بڑی عید آ گئی. آپ نے بھیج کے نا مرید بلا لیا, انہوں بلا کے کہنے لگے گجرا تو ذرا ڈنگر شنگر واہ بھی جاننا پہچاننا ہے, چل ہاں ذرا منڈی میرے نال منوں ایک کو لیلا ہی لے دے. گجر بڑا خوش ہوئے, پیران دا لیلا میں لینا ہے. انہوں لے کے منڈی ٹر گئے, ایک لیلا پسند کیتا, فرمان لگے بھائی گجرا ذرا چیک کر, ہاں جی وہ گجر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ہو کے انہوں پٹھ دبائی, کھریاں دبا کے چیک کی, منہ کھول کے دند ویکھے, کن چک کے ویکھے, کہنا حضرت جی لیلا نہیں جی ٹھیک کوئی. فرمایا ٹھیک ہو گیا. ایک اور ویکھیا, فرمایا چیک کر. گجر نے پھر اپنے طریقے نہ ویکھیا, نہیں حضرت ایویں نہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. تیجا ویکھیا, گجر نے پھر اپنے طریقے نے چیک کیا, حضرت ایویں نہیں جی ٹھیک ہے. فرمایا ٹھیک ہو گیا. چوتھا فرمایا چیک کر. گجر نے بھی ریجیکٹ کر چھڑے. پھر آپ بھی بول پے. آپ نے فرمایا گجرا لیلے نے ریجیکٹ کری, ذرا سن لیلے کی کہن ڈے اور کرتا حضور لیلے بھی کچھ کہندے نے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں, بڑا بڑا کچھ کہندے نے. وکری گل تیرے کے سنن لی کن کوئی نہیں ہے. عرض کرتا حضور دسو ہے لیلا کی کہن ڈے ہے. آپ نے فرمایا لیلا مینوں کہن ڈیا کی جی, انہوں پوچھو ہاں. میری تو پٹھ بھی دبا کے ویکھی سی, میریاں تو کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سی, میرے تو کن بھی چوک کے ویکھے ہوں, میرا تو دند کھول کے منہ بھی ویکھے سوں. اینوں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھے ویکھو نا, ویکھو میرا پتر خدا دا واسطہ جی ویکھو اپنے آپ میں ویکھو, چھڑ دو ایک دوجے ساڈی پاکستانیاں دی سب تو وڈی خرابی ہے سنے میں
मेरी तो पुत्र ड्यूटी लग गई नहीं तो मैं भी ना आवांगा। साड़ी सब तो वड्डी खराबी है तेरे सारे नूं ठीक करन निकले आप ही होना कोई। आओ पुत्रा मैं बड़ा थकिया दा मैं तुहाडे कोल आया वां कि पैगाम लैके आओ आप ही ठीक होइए। रशीद नूं रफीक नूं मजीद नूं नसीम नूं वहीद नूं छड्ड दिओ दे आदत। आओ आप ही ठीक होइए आओ आप ही ठीक होइए। तेनों वहीद वालों नहीं पूछा जाना तेनों रशीद वालों नहीं पूछा जाना तेनों तेरे वालों पूछा जाना। अपनी तैयारी करनी ठीक करो पुत्रा अपने आप में ठीक।